آہستہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو بھی معراج جسمانی مع روح حاصل نہیں ہوا، صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور آپ کا نمایاں معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیداری کی حالت میں روح مال جسد کے ساتھ آسمانوں کی، عرش کی، جنت اور دوزخ کی سیر کرائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، لیکن معجزات میں سے سب سے بڑے معجزے 4 ہیں۔ ایک قرآن کا معجزہ، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا معجزہ، اور ایک آپ کو جو معراج کرائی ہے یہ معجزہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی مخلص جماعت جو آپ کو دی ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ معجزے وقتی نہیں تھے کہ اس وقت ظاہر ہوئے اور پھر ختم ہو گئے، جیسے انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہونا یا ایسے ہی دیگر معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ وہ اس وقت کے لحاظ سے معرض وجود میں آئے اور پھر ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا معجزہ یا معراج کا معجزہ یا خاتم النبیین ہونے کا یا صحابہ مخلص جماعت کا معجزہ، یہ سب آپ کے عارضی وقتی معجزے نہیں ہیں، دائمی معجزے ہیں۔ قرآن کا بھی معجزہ دائمی، خاتم النبیین ہونے کا معجزہ بھی دائمی، اور معراج کی بات میں اس میں نماز فرض ہوئی، یہ معجزہ بھی دائمی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے
امت مسلمہ کو دین اسلام پہنچا ہے، یہ بھی دائمی معجزہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یہ روح مال جسد کے ہوئی بیداری کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبل النبوہ مکہ مکرمہ میں ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ چھت کو شق کر کے فرشتے آئے اور آپ کو بیدار کیا، پھر بیت اللہ شریف میں حتیم میں لے آئے، آب زمزم کے ذریعے سے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے دل کو دھویا، اور پھر دوبارہ درست کر کے براق پر سوار کر کے جبرائیل علیہ السلام آپ کے ردیف بنے پیچھے بیٹھے، آپ براق پر پہلے بیٹھے، اور پھر یہ یہاں سے سیر بیت المقدس تک یہ سفر ہوا۔ اس کو اسرا کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے آسمانوں تک اور آسمانوں سے عرش تک کا یہ سفر ہوا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج عرجہ اصل میں سیڑھی کو کہتے ہیں، زینے کو۔ واللہ عالم بالصواب۔ لکھا ہے علماء نے کہ بیت المقدس سے ایک زینہ ہے آسمانوں کے دروازوں تک، اس زینے سے نیچے سے اوپر سے نیچے آنے کا راستہ ہے، اور یہ غیر مرئی ہے، نورانی سیڑھیاں ہیں جو نظر نہیں آتی۔ جیسے بعض حضرات کا یہ کہنا ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں، کہ آسمانوں کے ستون ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ واللہ عالم بالصواب، ممکن ہے ایسے ہی وہ زینہ نورانی زینہ ہے کہ جو انسانوں کو نظر نہیں آتا، لیکن فرشتوں کے آنے جانے کا وہ راستہ ہے۔ یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں درپیش ہوا۔ یہ ام ہانی کا گھر جو باب الفہد اور باب عبدالعزیز ہے، اس کے بالکل درمیان میں بہت بڑے ستون ہیں قریب ترکی عمارت کے، اور اس کا فرش کلیجی کلر کا ہے، بڑے بڑے پتھر ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کا شق صدر ہوا اور پھر حتیم میں لے گئے، اور اس کے ساتھ لکڑ کی ایک چار دیواری سی حجرہ سا بنا ہوا ہے، اس میں اکثر ممبر ہوتا ہے حرم شریف کا، بعض دفعہ ممبر ایک دوسری جگہ میں بھی رکھتے ہیں۔ یہ ام ہانی کا گھر ہے جو اس تعمیری ترتیب سے تاریخ کی طور پر یاد رکھا جا رہا ہے۔ یہی وہ ام ہانی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھوڑا بہت آرام کیا ہے، ٹھہرے ہیں، مکہ فتح ہوا ہے تو وہ ام ہانی کے گھر ٹھہرے تھے۔ یہ سفر جب شروع ہوا، اس سفر کے دو حصے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک یہ اسرا ہے، اس سفر کا نام اسرا ہے۔ مسجد حرام سے آسمانوں اور عرش تک، سدرۃ المنتہا تک، اس کو معراج کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص امتیاز سے نوازا ہے اس سفر میں بھی، اور یہ سفر خود ایک امتیازی بات ہے۔ آپ پر مکی زندگی میں کچھ مشکلات کسی دور میں زیادہ آئی ہیں، اس کو پھر آپ نے عام الحزن کہا۔ طائف کا سفر، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال پابند رہنا جو جیل نما سختی تھی، چچا ابو طالب کا فوت ہو جانا،
اپنی زوجہ اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوت ہو جانا، اور آئے دن وہ تو پریشانی تھی ہی کہ جو ایمان لا رہا ہے مشرکین مکہ اس کو مار رہے ہیں، لیکن شیب ابی طالب میں 3 سال رہنا یہ آپ کے لیے بہت مشکل تھا۔ طائف کے سفر میں آپ کچھ امید لے کر گئے تھے، کہ طائف کے بدقسمتوں نے لڑکوں کو پتھر دے کر آپ پر پتھر برسائے گئے اور ہوٹنگ کی، اور ادھر چچا بھی فوت ہو گئے اور بیوی بھی فوت ہو گئی، جو ایک تجربے کار مدبرہ آپ سے بڑی عمر کی سمجھدار خاتون تھی، آپ کو دلاسا دیتی تھی۔ آپ جب پریشان ہو کر گھر آتے تو آپ کو دلاسا دیتی تھی۔ یہ غم جب آپ پر جمع ہوئے اور آپ بہت پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان غموں کے بعد اللہ تعالیٰ کو معراج کرا کے خوب عزت کے ساتھ نوازا، براق پر سوار، اور یہ براق بھی کوئی جنتی جانور ہے جس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ بس گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا، بالکل سفید رنگ کا، اور حد نگاہ تک اس کی ایک چھلانگ ہوتی تھی۔ ایک جگہ سے گزر ہوا جہاں پر کھجوروں کے درخت زیادہ تھے، اور وادی حقیق ہے یہ، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ حضرت یہاں 2 رکعت نفل پڑھے آپ نے؟ پوچھا کیوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، مدینہ طیبہ، یثرب ہے۔ پھر ایک جگہ سے گزر ہوا تو پھر آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ آپ 2 گانا پڑھیں، اور پوچھنے کے بعد بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کہ جہاں ہم کلام ہوئے کوہ طور کی وادی ہے یہ۔ ایسی بیت اللحم، چاہے پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس میں 2 گانا آپ سے پڑھوائے اور بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس جگہ ہوئی۔ مدین علاقے سے گزرے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھائے اور کہا یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ یہ ایک مثالی سفر ہے، عالم ملکوتی سفر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، سکھائی جا رہی ہیں، مثال کی شکل میں کچھ لوگوں کو راحت دی جا رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں وہ بتائے گئے، کچھ لوگوں کو تکلیف اور مصیبت پریشانی دی جا رہی ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو یوں گناہ کریں گے تو انہیں یہ عذاب ہوگا۔ یہ بھی دین کی باتیں سمجھانے کے لیے یہ سفر تھا کہ امت کو یہ باتیں پتہ چل جائیں، تو جو خیر کے پہلو ہیں ان کو اپنائیں، اور جن سے عذاب ہوتا ہے ان سے اجتناب کریں۔ ایک مقام پہ ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی نے، خاتون نے سلام نہیں کیا، بلایا۔ آپ نے جیسے التفات کیا تو جبرائیل نے کہا کہ نہیں، آپ آگے چلیں۔ پوچھنے کے بعد وجہ بتائی جبرائیل نے کہ یہ بوڑھا شیطان تھا، اور یہ بوڑھی دنیا ہے بس ختم ہو رہی ہے، اب اس کے آخری مرحلے ہیں، آپ خاتم النبیین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ گئے ہیں، بس اس کے بعد اب قیامت آئے گی، یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے۔ پھر ایک جگہ سے گزر ہوا تو آپ کو جماعت کی شکل میں سلام پیش کیا جا رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا آخر، الصلاۃ والسلام علیک یا اول، الصلاۃ والسلام علیک یا حاشر۔ آپ نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ سلام کیسا اور کہاں سے آ رہا ہے، کون لوگ ہیں؟ کہا یہ انبیاء کی ارواح آپ کے استقبال کے لیے آئی ہوئی ہیں اور آپ کو سلام پیش کر رہی ہیں کہ اے پہلے نبی، اللہ کے دستور میں پہلے نبی بھیجنے کے لحاظ سے آخری نبی، اول آخر، اور میدان حشر میں دعا کرنے والے اپنی امت کے نبی یا حاشر، جمع کرنے والے۔
پھر آگے گزر ہوا تو کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے جسموں کو چیر رہے ہیں، چھیل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں اور کون ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں، اور قرآن نے کہا ہے نا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ بھائی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ گے؟ ظاہر ہے نہیں پسند کرو گے تو ایسی غیبت کرنا بھی نہ پسند کرو، اور غیبت سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ جس کی غیبت کی ہے اس کو تو ثواب مل جائے گا۔ پھر آگے ایک جگہ سے گزر ہوا جو وادی میں، نہر میں کچھ لوگ نہا رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں۔ فرشتے ان پر مقرر ہیں، انہیں زبردستی سے پتھر کھلا رہے ہیں، انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، سود کھا رہے ہیں۔ ایسی ہی گزر ہوتا گیا، ایک قوم سے گزر ہوا کہ جن کو پتھروں کے ساتھ مارا جا رہا ہے، سنسار کیا جا رہا ہے اور تکلیف دی جا رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا نماز میں سستی کرنے والے لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، یہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے۔ نماز پڑھنے والے ساتھی یہ سوچیں کہ دیر سے جو نماز پڑھیں گے اس میں جتنا وقت خرچ ہونا ہے اتنا ہی وقت خرچ ہوگا جب آپ پہلے وقت میں نماز پڑھیں۔ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جلدی کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ الصلاۃ لأول وقتہا، نماز پہلے وقت میں پڑھنا، جنازہ جب تیار ہو جائے جلدی دفن کرنا، اور بچی جب جوان ہو جائے جلدی رشتہ کرنا۔ یہ تین چیزیں جتنی جلدی ہوں گی اتنی اس میں برکت ہے۔ تو میں نمازی ساتھیوں کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ نماز تو پڑھنی ہے، جب دیر سے پڑھو گے اس میں بھی اتنا ہی وقت خرچ ہونا ہے، تو کیوں نہ پہلے وقت میں پڑھو کہ مستحب وقت میں ادا ہوگی اور اس کی برکت سے کام بھی صحیح ہوگا، اور وہی وقت جو پہلے وقت میں نماز پڑھو گے خرچ ہوگا وہ آخری وقت کے لحاظ سے اس میں وہ کام کر لینا۔ یہ تھوڑی سی ہمت اور عادت ڈالنی پڑتی ہے، پھر انشاءاللہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو نماز پڑھ رہے ہیں سستی کے ساتھ، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایسی ایک شخص ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس قوم کو، جماعت کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ دو طرح کے سالن ان کے سامنے ہیں، ایک اچھا صاف ستھرا ذائقے دار سالن ہے اور ایک گلا سڑا ہوا سالن ہے۔ یہ لوگ گلا سڑا ہوا سالن کھا رہے ہیں اور نہیں دل چاہ رہا تو کھلایا جا رہا ہے۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ شادی شدہ بدکار شخص ہے کہ اپنے جائز ازدواجی زندگی کے تسکین کے بجائے غلط راستے کی تلاش کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایسی ہی اور بھی مختلف گناہگاروں کا عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ ایک کھیت سے گزرے، ایک جماعت ہے بڑی پر رونق سی، بس وہ کاشت کرتے ہیں، فصل جلدی جوان ہوتی ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر اس کو سنبھالتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں فصل جوان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا ادنا ثواب 700 گنا رکھا ہے، اور یہ 700 گنا بنتا ہے اس طریقے سے بار بار کھیتی کو کاٹ رہے ہیں، اور اس سے بڑھے گا جتنا جس کا اخلاص ہوگا۔ یہ سفر بیت المقدس تک براق کے ذریعے سے ہوا، اور براق پر جب آپ اترے براق کو باندھا گیا، اور یہاں پر بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھے، جبرائیل نے بھی پڑھے، اور اس کے بعد آسمانوں کا سیر شروع ہو گیا۔
حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر کچھ مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ یہ اسی طرح ہوا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے صبح کی نماز پڑھائی ہے واپسی میں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جاتے ہوئے جب براق کو باندھا گیا بیت المقدس میں تو اس وقت ہی انبیاء موجود تھے اور آپ نے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ حالات و احوال کے لحاظ سے کہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، نماز تو ابھی معراج میں فرض ہونی ہے، واپسی میں انبیاء بطور اعزاز کے مہمان کو جیسے رخصت کرنے آتے ہیں ایسے رخصت کرنے آئے اور آپ نے جماعت کرائی کہ نماز فرض ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ سفر پھر آسمانوں کی طرف جاری ہوا، اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دستک اور اجازت یہ واقعہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ آخری آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے اور آخری آسمان میں ان دونوں بزرگوں نے جبرائیل علیہ السلام کے تعارف کے بعد ان دونوں بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو استقبال میں الفاظ کہے ہیں وہ ایک طرح ہیں، اور دوسرے آسمان سے چھٹے آسمان تک جتنے انبیاء علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، ان حضرات نے جن الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا وہ ایک طرح کے الفاظ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا تو ان حضرات نے یوں رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، فرمایا مرحبا مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید اے نیک بیٹے نیک نبی، نیک بیٹے نیک نبی، خوش آمدید۔ اور دیگر حضرات نے استقبال میں مرحبا بالاخ الصالح بالنبی الصالح، مرحبا اے پیارے بھائی اور عمدہ نبی، مرحبا۔ یہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے استقبالیہ جملے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام عرش کے قریب لے گئے، عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأوی۔ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کے تعارف کرائے کہ یہ صریف الاقلام ہے، جو آواز آ رہی ہے یہ تقدیر لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے، اور یہ جنت کا درخت ہے عرش کے قریب، اس کے پتے یوں سونے کے ہیں، اس کو سدرۃ المنتہی، یہ بس ہماری انتہا ہے یہاں تک، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہی کہتے ہیں، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ جو سورہ نجم کی آیات ہیں ان میں مفسرین کے دو طرح کی رائے ہیں۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد وما رأى۔ یہ جو آیات ہیں کہ انہوں نے ان کو دیکھا، دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، فلاں ہے فلاں ہے، ایک جماعت مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ ان وإلا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی۔ یہ سب آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔
ایک دوسری جماعت جس کے امام ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل کو عرش کے پاس جا کر دیکھنا پھر ہمارے پیغمبر کا کمال کیا ہے؟ جبرائیل کو تو آپ نے مکہ مکرمہ میں بھی دیکھا تھا، غار حرا کے سفر سے واپسی میں بھی دیکھا تھا، اسی دیکھنے کے بعد تو پریشانی ہوئی تھی، تو فرمایا تھا یا ایھا المزمل قم، کہ اے کمبلی اوڑھنے والے، آپ نے گھر میں آ کر یہ بات کہی تھی زمبلونی زمبلونی، کہ میری طبیعت خراب ہے آپ چادر اڑا دو۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے مکہ مکرمہ میں اصلی حالت میں دیکھا ہے، تو عرش کے قریب جا کر اللہ رب العزت نے جو معراج کرایا، عرش پہ بلایا، تو جبرائیل کو ہی دکھانا تھا تو وہ تو مکہ میں دکھا چکے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے ہیں، واسطہ جبرائیل یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ سب روایات میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام نے درخواست کر دی کہ ہم آگے نہیں جا سکتے۔ اس سے واضح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کچھ آگے بھی ہے، تو پھر وہ جبرائیل کو دیکھنے کی بات نہیں، وہ اللہ رب العزت کو دیکھنے کی بات ہے۔ یہ تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ اور قرآن پاک نے فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ ان نگاہوں نے دیکھنے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے، ان سے کوئی چوک نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیدار مقصود ہے۔ اور جبرائیل نے یہی بات کہی تھی کہ میں آگے نہیں جا سکتا ہوں، میرے پر جلتے ہیں۔ اور شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منظوم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا کہ آپ تو بڑے وفادار ساتھی ہو، چلو آگے، راستے میں کیوں چھوڑتے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا کہ آگے پر جلتے ہیں، اس لیے آگے نہیں جاتا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا حضرت جبرائیل کو، فرمایا بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حامل وہی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، اینانم ز صحبت چرا تافتی۔ مسجد حرام کے امام صاحب نے یہ کہا ہے، حامل قرآن پیغمبر نے یہ بات کہی ہے کہ اے وحی کے اٹھانے والے فرشتے، آگے ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتے ہو، رک کیوں گئے ہو؟ چو در دوستی مخلصم یافتی، اینانم ز صحبت چرا تافتی۔ جب میرا سینہ چاک کر رہے تھے، براق پہ سوار کر کے ساتھ لا رہے تھے، بیت المقدس کی سیڑھیوں سے مجھے لے کر آ رہے تھے، تو اس دوستی کے سب رموز تم صحیح ادا کر رہے تھے۔ میں نے تو سمجھا یہ تھا کہ اے جبرائیل تو بڑا با وفا دوست ہے، لیکن اب یہاں آ کر دوستی کی چادر کو کیوں توڑ رہا ہے، کیوں چھوڑ رہا ہے؟ جبرائیل نے پھر جواب دیا، بگفتہ فراتر مجالم نمان، بماندم نیروے بالم نمان، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم۔ اے اللہ کے محبوب، میری معذوری اور مجبوری یہ ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ ایک بال کے برابر بھی آگے چلوں تو اللہ کی نوری تجلی کے ذریعے سے میرے پر جل جائیں گے، میں فنا ہو جاؤں گا، بس آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ فرمایا ان الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى۔ یہ بلندیوں پہ پہنچایا ہم نے اپنے پیغمبر کو معراج کرا کے،
اس لیے کہ یہ امام الانبیاء ہے، اور امام الانبیاء قیامت کے بعد جنت میں نبیوں کو اس نے نماز نہیں پڑھانی، اپنے امامت کے زمانے میں انبیاء کو اس نے نماز پڑھانی ہے، اور میں عرش پہ آ کر، عرش پہ بلا کر اس کا تعارف اپنے نبیوں سے کراؤں گا، اور پھر نبیوں کو واپس ساتھ بھیج کر ان کا مقتدی بنا دوں گا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر یہ ہے کہ، اور یہ مفسر قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہیں، کہا کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوا، اب آپ اوپر تشریف لے گئے، ہم کلام ہوئے، اللہ رب العزت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اور اللہ رب العزت نے جواب میں جو سلام کیا وہ سلام ہے جو ہر روز نماز میں تشہد میں آپ پڑھتے ہو۔ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک یا ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، سب خوبیاں تیرے لیے ہیں اور تجھ پر میری طرف سے درود و سلام ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کر یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب تحفے تین ملے، یہ تو سلام ہے، ایک تحفہ نماز کا ہے، اور ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا ہے، اور تیسرا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ دیا کہ آپ کے ہر اس امتی کی مغفرت کر دوں گا جس نے شرک نہ کیا ہو۔ یہ تیسرا تحفہ ہے۔ نمازیں 50 ہو گئیں، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ تینوں انعام بعض حضرات نے سورہ فاتحہ بھی لکھا ہے، یہ تینوں انعام کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ سورہ فاتحہ بھی اس امت کا خاص ہے، اور خواتین میں سورہ بقرہ یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے، اور آپ کی امت کے مشرک کے علاوہ سب کی مغفرت کر دوں گا، یہ بھی خاصہ، اور 50 نمازیں بھی پہلے کسی امت پر فرض نہیں تھی۔ واپس تشریف لے آئے، اور بزرگ حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر یہ ملاقات ہوئی، بس دعا سلام اور واپسی ہو رہی ہے، فرشتوں کی جماعت آپ کے ساتھ آ رہی ہے اعزاز کے طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے جب پوری بات پوچھی آپ نے بتائی، اور یہ بات بھی بتائی کہ میری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ امت نہیں کر سکتی، میری امت 3 نہیں کر سکی ہے، یہ آپ اب موقع ہے تخفیف کرا لیں۔ آپ واپس تشریف لے گئے، 5 کم ہوئی، پھر آئے 40 ہو گئی، پھر یہی بات، بار بار ملاقات اور درخواست اور تخفیف ہوتی رہی، حتیٰ کہ آخر میں 5 ہو گئی۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ 5 بھی مشکل ہے، یہ قیامت تک رہنے والی امت ہے، میری جماعت تو تھوڑے سے عرصے کے لیے تھی، میں وقت کے لحاظ سے اپنی امت اور اپنے علاقے کے لحاظ سے پیغمبر تھا، میری تو دائمی نبوت نہیں تھی، میری قوم 3 نمازیں نہیں پڑھ سکی، آپ دوبارہ تشریف لے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو 2 نمازیں 3 اور تخفیف ہو جائیں۔ کہا اب مجھے حیا آتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ یہ 5 نمازیں اے نبی آپ کی امت کے لیے ہیں، جو ادا کرے گا ثواب 50 نمازوں کا ہی دیتا رہوں گا، لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ جو لکھا گیا ہے وہ رد نہیں، اس کو مٹانا نہیں ہے۔ علماء سیر نے عجیب نقطہ لکھا ہے یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت و ربوبیت الوہیت کا گواہ بنانا تھا. تو گواہ جو ہوتا ہے نا، چشمدید گواہ، موقع کا گواہ، اسے جس کی گواہی دینی ہو اس واقعے کی صحیح تحقیق کر لے. اور یہ اسی مرتبہ 10-11 مرتبہ ملاقات کرائی کہ اے نبی آپ میری وحدانیت کے گواہ ہیں اور موقع کے گواہ ہیں، لہذا آپ دیدار صحیح کر لیں اللہ رب العزت کا، کیونکہ اللہ کی الوہیت، وحدانیت، ربوبیت کی آپ نے گواہی دینی ہے، اور گواہ آپ موقع کے گواہ ہیں. صحیح مشاہدہ ہو تو پھر صحیح گواہی ہوگی، اور قرآن نے اس کو بتایا ہے. فرمایا الناس انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اپنی گواہی کے لیے کہ میری وحدانیت کی گواہی دے دو، الوہیت و ربوبیت کی گواہی دے دو. معراج اس لیے میرے محبوب تجھے کرایا ہے کہ تو موقع کا گواہ ہے، جس کی گواہی دینی ہے اس کو بار بار دیکھتا رہے، دیدار کرتا رہے. کل دنیا میں جا کر تو نے میری الوہیت کی گواہی دینی ہے، آپ موقع کے گواہ ہیں، مشاہدہ صحیح کر لیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وباذنہ سراجا منیرا. آپ کو اپنی الوہیت کا گواہ بنا کر بھیج رہا ہوں، ماننے والوں کو خوشخبری دے کر دینے والا بنا کر بھیج رہا ہوں، نہ ماننے والوں کو یہ نذیر بنا کر بھیج رہا ہوں، اور میری وحدانیت اور توحید کا داعی بنا کر اپنے اذن سے تجھے بھیج رہا ہوں. تجھے اپنے اذن سے اپنی وحدانیت کا داعی بنا کر بھیج رہا ہوں، اور تجھے چمکتا ہوا چاند بنا کر بھیج رہا ہوں. کسی نے پوچھا اے نبی اللہ رب العزت نے اگر معراج کا سفر کرانا ہی تھا تو راتوں کو کیوں کرایا ہے، دن کو کیوں نہیں کرایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا عجیب بات فرمائی کہ اے سائل، مجھے اللہ رب العزت نے بدر کا چاند بنایا ہے، اور بدر کا چاند راتوں کو سفر کرتا ہے، دن کو آرام کرتا ہے. تو راتوں کو سفر ہوا نا، بدر کا چاند سراج منیر ہوں میں. تو انا ارسلناک یہ بار بار دیدار ہو رہا ہے، دیدار ہو رہا ہے. واللہ عالم بالصواب. علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ماحول میں بیٹھ کر اس کا اثر ہوتا ہے. جب ماحول میں آدمی بیٹھتا ہے، جن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی، یہ دونوں فائدے ہوتے ہیں. ایک اندرون پنجاب کا طالب علم حفظ کے لیے آیا، حفظ ہو گیا، چلا گیا. وہ بہت کالے رنگ کا تھا. جب واپس گیا تو رشتہ دار کہیں یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے، یہ سفید ہو گیا تھا. اتنا سفید کہ تعجب ہوا ہے ان کو. تو جب وہ مجھے ملتے ہیں لوگ تو میں ان کو بتاتا ہوں، ہم ان کو پڑھاتے بھی ہیں، الحمدللہ ساتھیوں کے تعاون مل جل سے کھانا بھی کھلاتے ہیں، خوبصورت بھی بناتے ہیں. جب مٹی نہیں ہوگی آرام سے نورانی کلام پڑھیں گے، ترتیب سے اٹھیں گے، بیٹھیں گے، سوئیں گے، غلط مجلس نہیں ہوگی، کچھ نورانیت تقوی کی ہوگی، کچھ آرام کی جگہ کا اثر ہوگا. تو یہ تو ایک مکتب کا اثر ہوا. یہی اثر پھر کسی اور اللہ والے کے پاس بیٹھنے کا اس سے زیادہ ہوگا، کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھنے سے اس سے زیادہ ہوگا، اور نبی اور صحابہ کے پاس بیٹھنے سے اس سے زیادہ ہوگا، انبیاء کے پاس بیٹھنے سے اس سے زیادہ ہوگا، امام الانبیاء کے پاس بیٹھنے سے اس سے زیادہ ہوگا. اور امام الانبیاء جب اللہ رب العزت کے پاس بیٹھ کر دیدار کر رہے ہوں گے تو
کہیں زیادہ آپ پر اثر ہوگا اللہ رب العزت کے پاس بیٹھنے کا، روحانی بھی اور ظاہری بھی، کہ ایسا کوئی نبی نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے نا، رخ مصطفیٰ وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں میں نے ایک سانچہ امام الانبیاء کا بنا کے رکھا ہوا تھا کہ آخر میں یہ سانچہ، یہ نقش، یہ تصویر اپنے امام الانبیاء کے لیے ہے، اس کو دوں گا۔ جب یہ نقش میں نے اپنے اس سانچے سے بنا دیا تو پھر اس سانچے کو بھی توڑ دیا کہ اب اور کوئی نقش نہیں بنانا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جسے بولتا ہے قرآن وہ اس کی تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے، کہ اللہ رب العزت خود کتنا خوبصورت ہوگا کہ جس نے امام الانبیاء کو اتنا خوبصورت بنا دیا، ہر ادا کی اتنا عمدہ بنا دی، تو بنانے والے میں اور کتنا کمال ہوگا۔ یہ سفر واپس کیا شروع ہو گیا، نمازیں 5 فرض ہو گئیں، خواتین میں سورہ بقرہ دیا کہ یہ پہلے سے اس میں جو مانگا گیا ہے میں وہ دے چکا ہوں، اے نبی وہ دے چکا ہوں، بس آپ کے امتی نے یہ دعا مانگنی ہے، قبول پہلے سے ہو چکی ہے۔ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا الی آخرہ۔ واپس جب تشریف لائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں تشریف لائے تو مسجد بھری ہوئی تھی، نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی تھی۔ جبرائیل کو پہلے سے ہی حکم دیا گیا تھا کہ اذان کہہ دو، وہ آتے ہی اذان اس نے شروع کر دی۔ اب اذان کے بعد ایک دوسرے کو دیکھا جا رہا ہے، امام صاحب کون ہے، امام صاحب کون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو دوستو، کسی پیغمبر کو جماعت کرانے کی اجازت نہیں ہے، کسی پیغمبر کو جماعت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کو آپ اپنی اجازت سے مصلی پہ کھڑا کریں تو وہ امام بن سکتا ہے، اگر اجازت سے کھڑا نہ کریں تو انتظار میں صحابہ بیٹھے رہتے تھے۔ اور میرے ساتھیوں، نہ سمجھتے ہوئے یہ جملے کیوں پڑھتے ہو کہ ہماری مجلس میں نبی آ گیا، نبی آ گیا ہماری مجلس میں، یا اپنا عقیدہ چھوڑ دو کہ نبی اس جگہ پہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتا۔ حاضر ناظر ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے اور کسی پیغمبر کی بھی نہیں ہو سکتی۔ حاضر ناظر نبی کے بارے میں عقیدہ چھوڑ دو یا اپنے مصلی پہ امامت چھوڑ دو۔ جب نبی حاضر ہوتا ہے تو خود نماز کیوں پڑھاتے ہو؟ امام الانبیاء کو پیچھے کھڑا کرتے ہو، امام الانبیاء تو نبیوں کا امام ہے، اس کو مصلی پہ کھڑا کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ یا حاضری ناظری کا عقیدہ چھوڑ دو، یا رکھو عقیدہ حاضر ناظر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پھر امامت چھوڑ دو۔ انبیاء امامت نہیں کرا سکتے، امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے تم کیوں کراتے ہو؟ سوچنے کی بات ہے، غور کر لیا جائے۔ کوئی کسی سے ناراضگی نہیں ہے، دعوت فکر ہے۔ نبی موجود ہو تو امام بھی نماز، انبیاء بھی نماز نہیں پڑھا سکتے۔ واپسی ہو گئی مکہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ مجھے رب العزت نے رات کو سیر کرائی ہے۔ مشرکین مکہ کو تو پروگنڈا کرنے کا اور موقع مل گیا کہ یہ کیسے باتیں کرتے ہیں، یہ کیسے عجیب باتیں کرتے ہیں۔ صدیق کے پاس دوڑتے ہوئے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب اس جملے سے ملا ہے۔ ابو جہل گیا متکلم بن کر،
کہا ابو بکر آپ کا ساتھی کہتا ہے رات کے ایک حصے میں اللہ نے بیت المقدس کی، جنت کی، عرش کی وغیرہ سیر کرائی ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ مہینے کا سفر ہے شام کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو تصدیق کرتا ہوں، تم کہتے ہو تو تکذیب کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں تو تصدیق کرتا ہوں، ہم اس سے زیادہ بھی کہیں اور چیزیں بھی تصدیق کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد اس جملے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا۔ جمع ہو گئے مشرکین مکہ، جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا قافلہ جو شام کے سفر پر گیا ہوا تھا وہ آ رہا ہے اور بدھ شام کو پہنچ جائے گا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اونچی شان والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس کی سیر کرائی اور سب انوار و برکات دنیا کے بھی اور اپنے پاس کے بھی دکھائے، اس لیے کہ اس کی صفت بھی سننے والا جاننے والا ہے، اور اس نے جو اپنا امام الانبیاء بنایا ہے اس کی صفت بھی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور پھر بیت المقدس سے واپسی میں مسجد حرام میں راتوں رات پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا بدھ کے دن شام مغرب سے پہلے پہلے تمہارا وہ قافلہ آ جائے گا۔ انتظار میں بیٹھ گئے، عصر ہو گئی، قافلہ نظر نہیں آ رہا۔ خطرہ تھا کہ پروپگنڈا بڑھ جائے گا، ورنہ تو ہے سچ۔ انہوں نے سوالات بھی کیے، اللہ نے معجزے کے طور پہ بیت المقدس سامنے رکھ دی تھی کہ چلو سوال کرتے جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے۔ قافلہ قریب قریب کوئی اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں دعا کرنے لگے، یا رب میری ابتدائی محنت کا دور چل رہا ہے، یہ منکر ہو جائیں گے، پہلے بھی منکر ہیں، پروپگنڈا بڑھ جائے گا، قافلے کے قدموں کو تیز کر دے، سورج کے قدموں کو روک دے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل بھیج دیا، پیغمبر ایسے ہی ہوگا جیسے دعا کر دی ہے۔ کہتا ہے شمس الضحیٰ طاعت کا عند مغیبہا لم غربت بل وافقت کا عند وقفی۔ اے نبی ہم نے تو پوری کائنات تیری خدمت کے لیے بنائی ہے، تو اگر سورج کو روکنے کی درخواست کرتا ہے تو وہ تو تیرا خادم بنایا ہے، رک جائے گا، اور دریاؤں کو تیرے خادم کہتے ہیں، چلنے لگو تو وہ چلنے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ نیل و فرات جنت کی نہریں میں تیرے ماننے والوں کے لیے بنائی ہیں۔ شمس الضحیٰ طاعت کا عند مغیبہا، یہ آسمانی سورج بھی آپ کی بات ماننے لگا اور غروب ہونے سے پہلے رک گیا، غروب نہیں ہوا، آپ نے اس کو رکنے کا اشارہ کیا، رکنے کی درخواست دی، ہم نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے سورج کو روک دیا۔ جب میرا پیغمبر یہ درخواست کرے گا کہ قافلہ مشرکین مکہ کا شام سے آنے والا پہنچ چکا ہے مکہ میں، جب یہ کہے گا چلنے لگ تو پھر چلنے لگنا۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر